سے نفع اٹھانے کے لیے فصل بوئیں گے اس پر عشر واجب ہے۔ وہ خربوزہ ہوگا، وہ تربوز ہوگا، وہ سبزیوں میں سے ہو جائے گی، بھنڈی ہوگی، توری ہوگی، کدو شریف ہوگا۔ اس طرح جو بھی ہم زمین سے نفع اٹھانے کے لیے فصل بوئیں گے اس فصل پر عشر واجب ہوگا، اور اگر ہم وہ ادا نہیں کریں گے تو اس کے لیے ہم گناہ گار ہوں گے، اور اس کی وعیدیں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اب اناج کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جیسے گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، کپاس ہے، جوار ہے، باجرہ، مونگ پھلی، یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ ہم جو کپاس یا جو باجرہ وغیرہ ہم بوتے ہیں اس کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، حالانکہ اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ہم جو جوار جو ہے وہ بوتے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا واجب ہے، ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ جیسے کہ آج کل جو چری بیجی جا رہی ہے بہت زیادہ، اب اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، یا تو اس کو بیچ رہے ہیں اور یا اس کو کاٹ کے اپنے جانوروں کو ڈال رہے ہیں تو اس سے ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ عشر لازمی ہوگی۔ اس طرح باجرہ جو ہم بیتے ہیں اس پر بھی، سٹالا جو اس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح خربوزہ ہم بیچتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے، حالانکہ اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح آج کل کھیرے کا موسم چل رہا ہے، کھیرا ہم بوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے، حالانکہ اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح تربوز، خربوزہ، دوانا جسے ہم کہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا واجب ہے، لیکن ہم نکالتے نہیں ہیں۔ فرمایا زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے جو بوئیں گے وہ فصل چاہے اناج کے اعتبار سے ہو، فروٹ کے اعتبار سے ہو، یا سبزیوں کے اعتبار سے ہو، اس پر عشر جو ہے وہ واجب ہے، عشر اس کا نکالنا لازمی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے یا نہیں ہے، سال گزارنا شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے کہ اس کی 3 شرائط مین جو پائی جاتی ہیں، سب سے پہلی ہے کہ مال اس کے قبضے کے اندر ہو، مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، اور اس مال میں پورا سال گزرا ہو، تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے، اب جس فصل سے ہم نفع اٹھائیں گے اس نفع والی فصل پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، یا تو 20واں حصہ ہوگا یا 10واں حصہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم کھیرے جو بوتے ہیں تو اگر 20 تورے نکلے ہیں تو 1 تورا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہوگا اور 19 تورے ہمارے ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس کی کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت ایک دانے کے بدلے ہمیں کتنا اناج دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو جیسا کہ پچھلے چند سالوں سے ہماری فصلیں تباہ برباد ہو رہی ہیں، وہ گندم ہے، وہ چاول ہے، وہ تباہ برباد ہو رہی ہیں، لیکن اس سال دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے پر کتنا بڑا کرم کیا، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس سال تقریباً کسی کی فصل تباہ برباد نہیں ہوئی، ہلاک نہیں ہوئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک تورا ہم ایک تھیلا، 1 من یا 20 کلو یا 40 کلو ایک کھیت کے اندر ہم وہ گندم ڈالتے ہیں، اور ایک تھیلے کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں 50 یا 40 تھیلے دے رہا ہے، تو اگر اس 40 تھیلوں میں سے ہم 2 اللہ کی راہ میں نکال دیں گے تو اللہ رب العزت اور بھی بڑھانے پر قادر ہے۔